انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فإنہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ سامعین گرامی، حدیث ثقلین جو کہ سند کے اعتبار سے صحیح ہی نہیں بلکہ متواتر بھی ہے، 30 سے 35 صحاب سے یہ حدیث مروی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ کبھی کسی حدیث میں اس طرح سے ہے جیسا کہ فرمائے انی تارکن فیکم الثقلین، کسی حدیث میں خلیفتین کے لفظ استعمال ہوئے ہیں جیسے کہ انی تارکن فیکم خلیفتین، کسی حدیث میں امرین کے لفظ استعمال ہوئے ہیں جیسے انی تارکن فیکم امرین۔ تو مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث جو ہے کتب سیاہ میں اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں تواتر کے ساتھ آئی ہے۔ یہ حدیث غدیر خم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہزاروں صحاب نے سنی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بیان کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے، لیکن یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد جن لوگوں کے ہاتھوں میں امت کی قیادت آئی، امت کے مہرباں بنے، بنو عباس اور بنو امیہ، انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کی کچھ اس طرح سے دشمنی کی، اس طرح سے مخالفت کی کہ کسی میں یہ جرأت ہی نہیں تھی کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو بیان کر سکے، اور اہل بیت بالخصوص وہ احادیث جس میں اہل بیت علیہم السلام کی امامت کا اظہار ہو، جس میں اہل بیت کو امت کا امام بنایا گیا ہو، اس طرح کی حدیث کو بیان کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ لوگ جو تھے حکومتوں کے آتاب سے خائف تھے، کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اہل بیت کی شان میں حدیث کو بیان کرتا۔ تو یہ حدیث ثقلین جو ہے یہ بھی انہی حدیث میں سے ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ اکرام، بڑے سے بڑا صحابی جو ہے اس کے لیے بھی یہ اسی طرح خطاب ہے۔ صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے تحت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور امت کو اور صحابہ کرام کو اہل بیت کی اپنی ہی طرح ان کی پیروی کرنے کا، ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، جو کہ اہل بیت علیہم السلام کی امامت پر ایک کھلی ہوئی نص ہے، اور یہ قرآن کے ہم پلہ حدیث ہے، قرآن کی آیت کی طرح ہے۔ لیکن امت نے ہر اس بات کو چھپایا وقت کے حکمرانوں کے خوف سے جس سے اہل بیت کی امامت یا ان کی کوئی فضیلت کی بات نقل کی جاتی تھی، وہ حکومتوں کے عطاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ لہذا جتنی اس حدیث کی روایات، جتنے صحابہ سے یہ مروی ہونی چاہیے تھی اتنی تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی متواتر ہے۔ بتائیے اہل بیت علیہم السلام کو کسی صحابی کی اطاعت کا حکم دیا ہے رسول اللہ نے؟ نہیں، بلکہ اہل بیت کی اطاعت کا حکم دیا ہے نبی کریم نے ہر صحابی کو۔ اپنے زمانے کے اپنے ہر ساتھی کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے بعد تم نے اہل بیت کی اطاعت کرنی ہے، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ آج تک انہی حکومتوں کا اثر جو ہے وہ باقی ہے، ان کی باقیات موجود ہے۔ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اس حدیث کو کبھی مسلمانوں نے اپنی مسجدوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں اس حدیث کو بھی لکھا ہو۔ پتہ نہیں اس امت کو کیا اہل بیت علیہ السلام سے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے، اس متواتر حدیث کو کبھی بیان نہیں کیا۔
وہ حدیث بیان کی جاتی ہے جو کہ سیاستہ میں ہے بھی نہیں. انی تارک فیکم کتاب اللہ و سنتی بیان تو کی جاتی ہے، جس کا ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ سیاستہ کی کتابوں میں نہیں پائی جاتی. اس کو تو بڑا زور و شور سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ حدیث جو سیاستہ کی کتابوں میں پائی جاتی ہے اور متواتر ہے، اس کے قریب بھی نہیں یہ مولوی لوگ بھٹکتے. جو بھی اہل بیت کے ساتھ دامن کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، حضور نے فرمایا جو نہیں ہوگا، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ متمسک نہیں ہوگا، تضل بعدی، وہ کتنی بڑی شخصیت وہ گمراہ ہو جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطرت کے ساتھ متمسک ہونے کا حکم دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امت جو ہے وہ عطرت کی محتاج ہے، عطرت امت کی محتاج نہیں ہے. اگر رسول اللہ کی نظر میں اہل بیت رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس زمانے کے لوگ، اس زمانے کے صحابہ کرام جو تھے ان سے افضل ہوتے، تو اہل بیت کو عطرت کو حکم دیا جاتا کہ ان کے ساتھ متمسک ہو جائے. لیکن نبی کریم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان صحابہ کرام سے لے کر پوری امت قیامت تک سب کو اہل بیت کے دامن کے ساتھ وابستگی کا حکم دیا ہے. تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے، جس طرح قرآن کریم ہر خطا سے معصوم ہے، اسی طرح اہل بیت رسول بھی معصوم ہے. جس طرح قرآن کریم میں خطا کا امکان نہیں ہے، اہل بیت رسول میں بھی خطا کا امکان نہیں ہے. جس طرح قرآن کریم کا ہر حکم حق ہے، منارہ نور ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں بھی بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے. اگر قرآن نور دیتا ہے تو اہل بیت بھی نور دیتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن پکے اور ٹھوس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، تو اہل بیت بھی قرآن کی طرح پکے اور ٹھوس راستے کی ہدایت کرتے ہیں.